اور بتائیں کہ خیبر پختونخوا مزید خطرے میں ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 48 گھنٹے خطرناک قرار دے دیے گئے ہیں۔ کوہستان میں 3 پل ٹوٹنے سے شاہراہ قراقرم بند ہے۔ 4 سدہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور سے فضان علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے بارش اور سیلاب کی زد میں سوات سے نکلنے والا سیلابی ریلا مالاکنڈ میں داخل ہوا تو سمن آباد، بٹخیلا، توتکان اور کلنگی کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ نوشہرہ، مردان اور 4 سدہ میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سوات سے سیلابی ریلا کسی بھی وقت ان اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ سوات ریجن میں جو سیلاب آیا ہے اس سے بیرین سب ڈویژن اور مٹا سب ڈویژن کے زمینی رابطے منقطع ہوئے ہیں اور NHA کی جو مین آرٹری ہے بیرین کو کالام سے کنیکٹ کرنے والی، اس کو بھی 2 جگہ سے وہاں پر فلیش فلڈنگ کی وجہ سے ڈسکنیکشن آئی ہے۔ بالاکوٹ میں ایوب پل کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ وادی کاغان اور شوگران جانے والے سیاحوں کو ایوب پل سے واپس کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لوور کوہستان کے علاقے پٹن خوڑ میں بھی اونچے درجے کا سیلاب مقامی ہوٹل بہا لے گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا گنجان آباد علاقہ، قیوم نگر اور شیرانی کالونی میں بھی سیلابی ریلا داخل ہوا تو سارے علاقے کو پانی پانی کر دیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد یہ سیلابی ریلے پشاور ویلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ دریائے سندھ اور کابل کے لیے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ بیورو ٹیم کے ساتھ فرزانہ علی، آج نیوز، پشاور۔ مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزان علی۔ فرزان علی، جس طریقے سے ہم نے آپ کی رپورٹ ابھی دیکھی، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ ابھی کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ دریائے کابل میں 3 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا ہے جو کہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کیا یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ مجموعی طور پر ریلیف کے کیا کام ہیں وہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کب تک یہ سیلابی ریلا یہاں سے گزرے گا؟ دیکھیں، جو ڈی سی سے ہماری بات ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ سے، اور انہوں نے اپنا ایک وائس نوٹ بھی سرکولیٹ کیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو اور میڈیا پرسنز کو۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور اگلے 3-4 گھنٹے بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ شام تک ہو سکتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نیچے اتر آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مالاکنڈ کے نمائندے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیلابی ریلا جو اپر کلام سے یا اپر سوات سے شروع ہوا تھا، بہت ساری دکانوں، گھروں، ہوٹلوں کو رونتا ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ کئی جو بائی پاس سڑکیں تھی، پلیں تھی، وہ بھی ساری اس نے اڑا کے رکھ دی۔ وہ اب مالاکنڈ کراس کر کے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، مجھے 2010 کا سیلاب یاد آ رہا ہے، اس میں بھی اسی قسم کی سچویشن بن گئی تھی۔ جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے اگلے جو ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اور اسی لیے یہاں پر الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عدنان خان ڈی سی مانسہرہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدنان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے یہاں پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ لوگوں کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ کس طریقے سے ریلیف کیا جا رہا ہے یا ریسکیو آپریشن جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں یسٹرڈے ہمارے پاس فلیش فلڈ اسٹارٹ ہو گئے تھے ڈیو ٹو ٹورنشل رین۔ اس وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑا کہ ہمارا ایک سیلابی ریلا آیا مانور ویلی کی طرف سے موہانڈے کی طرف۔ مین جو ہمیں تھریٹ کی وہ بالاکوٹ تحصیل میں تھی۔ اس سیلابی ریلے کی وجہ سے ہم، جیسے آپ کو پتا ہے کہ فلیش فلڈ کی وجہ سے کافی ایک دم سے آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہماری کوئی ڈیتھ رپورٹ ہوئی تھی، 14 ڈیتھ رپورٹ ہوئی تھی ٹل ناؤ، جس میں سے 10 کی باڈیز ریکورڈ ہو گئی ہیں اور 4 جو ہیں یٹ ٹو بی ریکورڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوٹل تھا جو کہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اینڈ الانگ ود دیٹ ایک
पुलिस का जो पुलिस स्टेशन था उसको भी डैमेज हुआ था। रेड अलर्ट कंप्लीटली हमने रात को ही कल शाम को ही जारी कर दिया था, मसाजिद के जरिए ऐलानात करवा दिए थे और सारी डिपार्टमेंट जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उन सबकी हमने छुट्टियां जो थी वो कैंसिल करा के और आज स्कूल्स को भी जो हम बालाकोट ऐसे जो स्कूल्स हैं उनको क्लोज करार दे दिया था। सिचुएशन इस वक्त जो ऐसी है कि हमारी सारी डिपार्टमेंट एक्टिव है, रेस्क्यू एफर्ट्स कंटिन्यूड है हमारी, और उसके साथ से हमारे जितने भी इदारे हैं रेस्क्यू के वो सारी फील्ड पे मौजूद हैं। बारिश इस वक्त भी जारी है, तो वी आर होपफुल कि सिचुएशन कंट्रोल्ड है। इस वक्त कोई ऐसी वो सिचुएशन नहीं है कि जो हम हैंडल ना कर सकें इस वक्त, लेकिन एफर्ट्स कंटिन्यूड है और होपफुली कि आगे डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सिचुएशन हम उसका एसेस कर रहे हैं। अच्छा अदनान साहब, आप हमसे कोई फैक्ट्स फिगर्स शेयर कर सकते हैं कि कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं? और आपने जिस तरीके से बताया कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसके बाद से क्या वहां से लोगों को नकल मकानी के लिए कहा गया, और अगर कहा गया तो लोग वहां से निकले भी थे या नहीं? मैडम, जैसे आप जानती हैं कि मानसारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हिली टेरेन है, मोस्टली माउंटेनियस एरिया है। उसमें ये हो जाता है मैडम कि हमारी जो हम कैंप में कोई नहीं बनाए कि जो सिचुएशन हुई यहाँ पे माउंटेन से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। जो ही फ्लड लेवल इंक्रीज होने लगा हमने मसाजिद में ऐलानात कराया, मुख्तलिफ जो हमारी रिसोर्सेज उनको मोबिलाइज किया। तो जो लोग नीचे से आबादी थी जो रिवर बैंक के किनारे थे उन सबको हमने शिफ्ट कर दिया था। वो ऊपर जो एलिवेटेड पोजीशन थी वहाँ पे पहुंच जाती है, ये यहाँ पे एक SOP के मुताबिक पहुंच गई थी। तो वो लोग एवेकुएट हो गए थे, उसकी वजह से हमें ये बड़ा लॉस से हम बच गए। काफी हद तक लोग काफी एवेकुएट हो गए थे, उस वजह से कोई इस तरह की डैमेज फ्लैश फ्लड के अलावा हमें नहीं फेस करने पड़े, एकदम से आ गया था। उस दौरान हमारे ये हो गया मैडम कि जो 14 डेथ्स हमारी रिपोर्ट थी दे वर ऑल कॉज ड्यू टू सडन जो फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड आ गया था क्लाउड बर्स्ट की वजह से। 14 डेथ्स हुई थी, 1 इंजर्ड था मैडम, और 4 हाउसेज डैमेज हो गए थे मनूर वैली में। उसके अलावा एक ब्रिज था जो कि लिंक ब्रिज था हमारा, वो भी डैमेज हो गया था महांडी के मकाम पे। रोड की सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, हमारा मेन रोड है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा को, दैट इज कॉल्ड मानसहरा नारायण जलकट रोड। उसके हमारी 4 जगह पे हमारी लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया था, 3 हमने क्लियर कर दिए। एक जो ब्रिज है, एक जो साइड है जलकट का मकाम, उस मकाम पे हम लोग अभी रेस्क्यू एफर्ट हमारी जारी है, लैंड स्लाइडिंग हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगेन ड्यू टू रेन काफी हद तक हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ठीक, अभी बारिश का सिलसिला जारी है, और जिस तरीके से अदनान साहब आपने बताया कि आप लोगों ने पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया था और यहाँ से लोगों को आप लोगों ने सेफ जगह पर मुंतकिल भी किया है, तो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके खाने पीने के हवाले से, उनकी रिहाइश के हवाले से कोई कैंप्स बनाए गए हैं क्या? नहीं मैडम, जो मैं वही हमारी जो है हमने सारा सामान पहुंचा दिया, जबकि हमारे पास सैंपल अमाउंट में टेंट्स और नॉन फूड आइटम तो सारी हमने बालाकोट शिफ्ट कर दी डिस्ट्रिक्ट की सारी। उसमें ये हो कि हमने मेडिकल कैंप एस्टेब्लिश कर दिए हैं। जहाँ पे आप बात कर रही हैं पनागजीन के कैंप से, वो सिचुएशन हमारी अराइज नहीं थी। रीजन भी ये सारी जो है ये माउंटेनियस टेरेन है, जो रिवर बैंक के इलाके के लोग थे वो शिफ्ट हो गया एलिवेटेड पोजीशन से अपने रिश्तेदारों की तरफ और अपने इलाके के लोगों की तरफ। वो सिचुएशन हमारी अभी अराइज नहीं हुई कि हमें कोई कैंप एस्टेब्लिश करना पड़े। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर नाउ एट दिस मोमेंट। ठीक, अदनान खान हमारे साथ मौजूद है और यही बता रहे हैं कि जो रात से अब तक की सूरत हाल है उसमें ज्यादातर लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों की जानिब मूव कर गए थे, जिसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो उन्होंने फैक्ट्स फिगर्स बताएं उसके मुताबिक 14 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है और ज्यादातर लोगों को बालाकोट शिफ्ट किया गया और वहां पर जो पनाह गुज़ीन कैंप है वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया और वहां पर दीगर सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। फरजाना अली, आपकी जानिब आएंगे, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि अगले 2 से 4 घंटे जो हैं वो खतरनाक करार दिए गए हैं, तो इस हवाले से वहां पर आपने रेस्क्यू का काम किस हद तक देखा है, लोगों को किस हद तक शिफ्ट किया जा चुका है? देखें, जो मैं नीचे के इलाके जैसे कि पेशावर वैली है जिसमें चारसदा, नौशेरा, मर्दान के इलाके आते हैं, जो कि जिसमें ज्यादा हिट होने का खदशा जो है वो चारसदा और नौशेरा का है, क्योंकि वो दरियाए काबल के किनारे पर आबाद है। तो वहां पे तो उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया है जिला इंतजामिया ने, और जो बहुत करीब इलाके हैं, दरिया के किनारे बस्तियां हैं या लोगों के घर हैं, उनको कहा है कि वो मूव कर जाएं और अपनी जानें बचाएं। और खुसूसन हम ये देखते हैं कि वहां पे उनके माल मवेशी और खेत वगैरह होते हैं, तो माल मवेशियों को भी उन्होंने कहा है कि अगर आप मूव कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अपनी जानें कम से कम बचा लें। तो ये तो एक चीज है। लेकिन अगर हम बात करें मालाकंड की तो आप कालाम में देखें, अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ सियाहों से बात हुई है, वो वहां पे अपर कालाम में फंसे हुए हैं। हमने देखा कि ये जब अपर कालाम में सैलाब आया और सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो कि होटलों को, रोड्स को और पुलों को बहा के ले गया, तो वो राब्ता पुलें टूटने की वजह से कनेक्शन
کنیکشن علاقوں کے درمیان جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کئی سیاح اس وقت کالام میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. اچھا پھر اگر آپ نیچے آ جائیں تو مینگورا کا علاقہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ مالاکنڈ کے مختلف اضلاع ہیں. اگر آپ دیر کی طرف چلے جائیں تو اپر دیر شرنگل کا جو دریا ہے وہ بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے, کیونکہ چترال سے پانی اس کے اندر آیا ہے. وہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت ڈوبا ہوا ہے. بہت زیادہ لوگوں کا, فصلوں کا, گھروں کا, دکانیں بہہ گئی, نقصان ہوا ہے. بہت ساری جو لوگ تھے وہ بھی بہہ گئے ہیں. اس میں مختلف اوقات میں ہم نے دیکھا ڈیڈ باڈیز بھی نکل رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو زندہ ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے. صورتحال ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے تباہی ہی مچاتا ہے. فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اے سی کوہستان ثاقب خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ثاقب صاحب, جاننا چاہیں گے آپ کے علاقے میں مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے اور آپ کس حد تک ریلیف کے کاموں میں آگے بڑھ چکے ہیں, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے. جی, اس ٹائم ہمارے پاس جو کوہستان لور میں جتنے درے تھے, شوا درہ, کیال درہ اور اس کے علاوہ زبیر درہ, سمو درہ, ان سب میں پانی کی سطح اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ روڈ مکمل طور پہ انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے. اور آبادی کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس اور ریسکیو کی طرف سے کل رات کی ایک ایویکویشن آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا, جس کے سبب جتنی بھی پاپولیشن تھی اس کو سیف جو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا. اس کے ساتھ یہ بھی بڑی بتانا یہاں چاہوں گا کہ اس ریسکیو اور ایویکویشن آپریشن کی وجہ سے فلڈ کی وجہ سے ابھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہاں, وہ افراد جو کہ جس طرح کل کچھ لوگ دریا میں بہ گئے تھے, پھنس چکے تھے, 4 افراد کی کل ڈیتھ ہوئی ہے. اسی طریقے سے 8 افراد کی 8 ڈیتھ ہوئی ہے. ٹوٹل جو ڈیتھ ہے وہ ہمارے پاس 12 رپورٹ ہوئی ہے. اور لوگوں ایک سب سے جو ہمیں بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کراکورم ہائی وے تقریباً 31 جگہوں پر بلاک ہو چکی ہے, اور ہر 1 کلومیٹر کے بعد ہمارے پاس آگے موو کرنا مشکل ہے. سیلابی صورتحال اور بارش کی وجہ سے ابھی ہم روڈ کلیئر نہیں کر پا رہے. جب بارش رکے گی ہم روڈ کلیئرنس آپریشن اور ریلیف ایکٹیویٹیز شروع کریں گے, جبکہ ریسکیو ایکٹیویٹیز جاری ہیں. ٹھیک, ثاقب خان بہت شکریہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فرزانہ علی نے بھی ہمیں رپورٹ کیا, اور اس کے علاوہ عدنان خان جو کہ ڈی سی مانسہرہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے کوہستان میں اب تک 12 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کراکورم ہائی وے بلاک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ریلیف کاموں میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہے, لیکن جیسے ہی بارش وہاں پر رکے گی تو ایک دفعہ پھر سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جائے گا. ثاقب صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.